ہے مبائن لجميع خلقه ليس بممازج لهم ولا مختلط بهم كما قالت الجهمية وبعض الصوفية ولا حال في جميع الأمكنة كما قالت الحلولية بل علمه محيط بالأشياء. حسبک بارک اللہ فیکم. یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے اہل سنت کے عقائد میں سے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ فاسد اور باطل عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر رائج اور منتشر ہے، موجود ہے. بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. کوئی بہت زیادہ متقی ہوگا تو کہے گا ہمارے دلوں میں ہے. یہ تقوی پلس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم ماشاءاللہ بہترین جواب دے رہے ہیں. یہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے. سلف صالحین کا عقیدہ کیا اس بارے میں؟ علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہوں پر نہیں، 7 جگہوں پر قرآن کے اندر کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى. ایک ہی آیت کو بار بار دہرانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ یہ عقیدہ لوگوں کے دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. بار بار اللہ رب العالمین اسی عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر رہے ہیں. 7 جگہوں پر یہی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، الرحمن علی العرش استوى. اسی طرح 6 جگہوں پر ثم استوى علی العرش کا لفظ استعمال کیا. 7 جگہوں پر الرحمن علی العرش استوى اور 6 جگہوں پر ثم استوى علی العرش. کیا معنی استوا کا؟ استوا کے سلف صالحین سے 4 معانی پائے جاتے ہیں. استوا کے کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ 4 معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی ہے علا، ایک معنی ہے ارتفع. لکھ دیتا ہوں میں اس کو. استوا کا صحیح معنی یہ ہے ایک ہے سعیدہ، دوسرا کلمہ صحیح ہے ایک ہے کہ اس کا معنی سعیدہ، دوسرا ہے عطا، تیسرا ہے ارتفاع، چوتھا ہے استقامہ. سلف صالحین سے یہ 4 معنی صحیح اسانید سے ثابت ہیں. ان 4 معنی کے علاوہ کسی بھی معنی میں اگر کوئی استوا کی تفسیر کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اور ان 4 الفاظ کا خلاصہ کیا ہے؟ سعیدہ، علا، ارتفع، استقر. ان 4 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فوق العرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ خلاصہ ہے. جو گمراہ فرقے ہیں لفظ استوا کا کیا معنی کرتے ہیں؟ استوا کا گمراہ فرقوں کے یہاں معنی ہے استولا. غلبہ اور قہرہ کے معنی میں کہ اللہ رب العالمین غالب ہوا. قہر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. تو غالب اور کسی پر حکومت کرنا، کسی پر غالب آ جانا، اس معنی میں لفظ استوا کی وہ تعویل کرتے ہیں. اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا جائے. اصل مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا جائے. سلف صالحین اس بارے میں متفق ہیں. کوئی بھی ذرہ برابر سلف صالحین کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. کیسے؟
جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ایک دو آیتوں میں نہیں، بے شمار آیتوں کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، بے شمار احادیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، عقل اور نقل کی بے شمار دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور ہر جگہ اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا یہ کیا ہے؟ کفریہ اور باطل عقیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کیا کہا؟ یا حامانو ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات لاطلع الى الہ موسیٰ۔ اس کے بعد کیا کہا آگے؟ وانی لاظنہ کاذبا۔ یہ فرعون کا عقیدہ ہے، یہ فرعون کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، تو کہا فرعون نے کہ کوئی ایک لمبی سیڑھی بناؤ، میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، لأطلع الى الہ موسیٰ۔ اس کے بعد کہا وانی لاظنہ کاذبا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، میں انہیں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو یہ فرعون کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا عقیدہ انہوں نے راسخ کیا تھا، لوگوں کے اندر تبلیغ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو ایک دو دلیلیں نہیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نزول کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے آنے کو، اور نیچے سے اوپر جانے کو نزول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صعود، چڑھنا کہتے ہیں، اترنا اور چڑھنا۔ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کا نزول ہوا کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن اتر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل رفعہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنے پاس، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ جو پاک کلمات ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف چڑھتے ہیں، تو پاک کلمات اللہ کی طرف چڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جا رہا ہے، اور قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت کیا کیا گیا؟ 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے تو ضرورت تھی اس کی؟ اگر اللہ ہر جگہ ہوتے تو معراج کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ تمام دلائل کس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی ایک دو دلیلیں نہیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے العرش کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور ایک کتاب لکھا العلو کے نام سے، ایک کتاب العلو کے نام سے، العلو للعلی الغفار۔ تو یہ سلف صالحین کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے، جس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ پڑھیں آگے۔ علی العرش استوى بلا کیف، اس کے بعد مبائن لجمیع خلقہ۔ ولا مختلط، جی شکرا کما قالت الجہمیہ، کہہ رہے ہیں کہ بلا کیفن، اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کو ہم ثابت کریں گے، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ کیفیت بیان کرنا کیا ہے، یا کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا، امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ بدعت ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کی کیفیت بیان کریں۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور رات کے آخری پہر آسمان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ نزول فرماتا ہے۔ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الاخیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ ایک شخص مدینہ کے اندر آیا، مسجد نبوی میں، جو اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا منکر تھا۔ جب ہم نے یہ دلیل پیش کی، ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، تو فوراً اس شخص نے کہا
کہ یہاں پر ینزل ربنا سے مراد اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امر اللہ مراد ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، تو الزامی طور پر ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ لماذا ینزل لماذا لا یصعد، تو وہ خاموش ہو گیا کہ اگر تمہاری بات مان بھی لے ایک منٹ کے لیے کہ اللہ رب العالمین خود نازل نہیں ہوتا آسمان دنیا میں، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں بتاؤ کہ نازل کیوں ہوتا ہے، چلتا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ یصعد ربنا تبارک و تعالی، ینزل ربنا تبارک و تعالی کہا، تو یہ ہمیں جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نازل کیوں ہوتا ہے، چڑھنے کی بات کیوں نہیں آئی، اترنے کی بات کیوں آئی؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مباین لجمیع خلقہ، اور تمام مخلوقات سے اللہ رب العالمین الگ ہیں، جیسا کہ بعض باطل فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حلول کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک کہ کتے کے اندر، خنزیر کے اندر بھی اور بتوں کے اندر بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ اللہ المستعان، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ تو کہتے ہیں لیس بممازج لهم ولا مختلط بهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کہ کن کا عقیدہ ہے؟ کما قالت الجہمیہ، جیسے کہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ایسے صوفی حضرات بہت ہیں جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے۔ تو یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جن کا امتحان لینا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کیا سوال کیا تھا؟ صرف 2 سوال۔ این اللہ، پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کی۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کیا فرماتی ہے؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً فرماتے ہیں اعتقا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر سکتے ہو، یہ مؤمنہ عورت ہے۔ 2 سوالوں سے پتا چل گیا کہ پرانا جو مشرکین کا عقیدہ تھا اس عقیدے سے توبہ کر کے مسلمانوں کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ یہ باطل عقیدہ مشرکین کے یہاں رائج تھا، اسی سے اللہ کے رسول کو اندازہ ہو گیا کہ پرانے عقیدے پر ہے یا ہمارا بیان کیا ہوا عقیدہ قبول کر چکی ہے۔ فوراً اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ اعتقاد۔ تو یہ عقیدہ ہے سلف صالحین کا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کسی مخلوق کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہے جیسے کہ جہمیہ اور صوفیہ کا کہنا ہے، اور اسی طرح حلول کیے ہوئے بھی نہیں ہے۔ ولا حال فی جمیع الامکنہ، تمام جگہوں پر اللہ رب العالمین حلول کیے ہوئے موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کما قالت الحلولیہ، اس فرقے کو حلولی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کے اندر حلول کیے ہوئے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ کتے کے اندر بھی ہے۔ اپنے آپ کو رکھنا پسند نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو رکھنا پسند کرے گا؟ کسی گندگی کے اندر، پیشاب و پاخانے کے اندر اس کو اگر پھینک دیا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو وہاں پر بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عقیدے کے بطلان اور فساد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اپنے بارے میں جسے پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی اسے یہ راضی ہے، رضامندی ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہاں پر رکھے وہ۔ تو یہ حلولیہ کا باطل عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ افسوس کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے بھائیوں کے اندر ہے۔ اکثر آپ پوچھیں گے جو بھی مسلمان موجود ہیں بر صغیر کے اندر اور وہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے، وہ آپ کو فوراً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو یہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں ہے۔ بل علمہ محیط بالاشیاء، بلکہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ گرچہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کیا ہمارے دلوں کی بات کو نہیں جان سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے،
لیکن اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ اس بارے میں۔ جی پڑھیں۔ بعض الصوفية ولا حاجة كما قالت الحلولية بل علمه محيط بالأشياء كل شيء هالك إلا وجهه۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور اس کے بارے میں شروع میں ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن وہاں پر ہم نے تنبیہ کی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے جنت کو اللہ نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تو جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حور عین باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ باقی رہنے والی ہے، یہ فنا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، اسے فنا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ جنت و جہنم موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور جہنم کے بارے میں ابھی ہم نے کیا کہا؟ توقف اختیار کریں گے، وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ، جن چیزوں کو اللہ نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے پڑھیں۔ نفذت مشيئته وسبق الأشياء علمه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خالق المخلوقات والزارع مصنوعات لا خروج للخلق عما علمه وقدره۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے مصنف نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے مصنف ایک نئی بحث شروع کر رہے ہیں، ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے تقدیر کا مسئلہ، وہ مسئلہ ہے تقدیر کا مسئلہ، اللہ رب العالمین کی مشیت کا مسئلہ۔ اس سے پہلے بھی مرید بارادتہ اوپر گزرا ہے، وہ ہم نے کہا تھا کہ آگے یہی مسئلہ آنے والا ہے، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اسے بیان کریں گے۔ یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں نفذت مشیتہ وسبق الاشیاء علمہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پہلے سے پتا ہے۔ جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی یہ ہے تقدیر کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ یہ ہے خلاصہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا، کس باب میں؟ تقدیر کے باب میں۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ چھٹا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے یہ چھٹا رکن ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کیا کیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد کیا؟ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اب غور کریں کہ جب تقدیر کو بیان کرنا ہوا تو اسی سیاق میں اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اسی سیاق میں نہیں کہا، بلکہ نئے سرے سے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ان تؤمن کا لفظ نئے سرے سے دوبارہ کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ملائکہ کتب سب کا عطف کیا ایک دوسرے کے اوپر، لیکن جب تقدیر کو بیان کرنا ہوا تو الگ سے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ مسئلہ اتنا خطرناک اور سنگین ہے کہ امت کے اندر سب سے پہلا گمراہ جو فرقہ پیدا ہوا تھا وہ اسی مسئلے کو لے کر تھا۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب کی شروعات کی ہے مقدمے کے بعد، تو پہلی حدیث اسی کے سلسلے میں ہے، حدیث جبریل کے نام سے جو مشہور ہے۔ حدیث جبریل یاد ہے اکثر بیشتر لوگوں کو؟ وہ حدیث جبریل صحیح مسلم کے اندر آپ پڑھیں، اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک قصہ پائیں گے آپ۔
صحیح مسلم کے اندر جب اس حدیث کو آپ پڑھیں گے تو یہ حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کیا کہ ایک شخص آیا جسے ہم پہچانتے نہیں تھے، کوئی اثر نہیں تھا سفر کا. اس سے پہلے ایک قصہ پائیں گے آپ. کیا قصہ ہے؟ وہ قصہ یہ ہے معبد جہنی کا. وہاں سے بصرہ سے 2 لوگ آئے تھے مکہ، یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن اور حمید بن عبد الرحمن. یہ دونوں حضرات یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں آئے تھے بصرہ سے حج کے موسم میں یا عمرے کے غرض سے. وہاں پر ان دونوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہاں پر کوئی صحابی رسول مل جاتے تو ہم انہیں ہمارے یہاں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس کے تعلق سے سوال کرتے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے اور وہیں پر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. تو ایک دائیں ایک بائیں ہو گئے اور پھر ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا اور کہا کہ ہمارے یہاں معبد جہنی نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے ایک نیا عقیدہ ظاہر کیا ہے. کیا؟ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں ان الامر انف، کہ ہر چیز ایسے ہی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے تحت نہیں. اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم نہیں رہتا، ہونے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیں. فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ. جب ان لوگوں سے ملاقات ہو آپ کی تو انہیں خبر کر دینا کہ میں ان سے بری ہوں. وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، اور وہ بھی مجھ سے بری ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں کہ اس طرح اگر آج کہا جائے کسی باطل منہج اور عقیدہ اختیار کرنے والے کے سلسلے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ فوراً متشدد ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا جب اس باطل عقیدے کے بارے میں خبر ملی کہ اس طرح باطل عقیدے کا لوگ پرچار کر رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا آگے والذی یحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ان کو کہہ دینا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس مال کو، تب بھی اللہ رب العالمین ان کا یہ صدقہ قبول نہیں کرنے والا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، دیگر صحابہ اکرام موجود ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام ابھی باحیات ہیں، اور یہ فتنہ ظاہر ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس طرح کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا. ستفترق امتی فی 72 فرقہ. اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، میری امت کے اندر ایسے فرقے پیدا ہونے والے ہیں، اور اس کا ظہور صحابہ اکرام کی زندگی میں ہو گیا تھا. عہد صحابہ میں ہی اس طرح کے فرقے ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے، اور قدریہ کا فرقہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں یہ ظاہر ہو چکے تھے صحابہ اکرام کی زندگی میں. تو تقدیر کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ القدر سر اللہ فی کونہ، غالباً یہی الفاظ ان کے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا راز ہے. تقدیر کیا ہے؟ راز ہے اللہ رب العالمین. اس کے بارے میں کریدنے سے منع کیا گیا ہے. اس لیے بہت غور سے سلف صالحین کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے سننے کی ہمیں ضرورت ہے. صحیح عقیدے کا علم رہے تو بہت سارے شبہات سے ہم بچے رہیں گے اور باطل عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر کریدنے کی کوشش سے داخل ہوئے اور گمراہ ہو گئے. اس لیے سلف صالحین کا جو منہج اور عقیدہ ہے اس باب میں ہم جان لیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں تو یہ ہماری انشاءاللہ دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے. اس لیے جو عقیدہ مصنف بیان کر رہے ہیں تقدیر کے سلسلے میں سلف صالحین کا، اسے بہت غور سے سنیں. تقدیر کے سلسلے میں یہ بنیادی بات جان لیں کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے
یہ عقیدہ رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں بالتفصیل پہلے سے علم رکھتے ہیں. جزئیات کے سلسلے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کلیات کے بارے میں ہم کہیں گے کہ کلیات کا علم رکھتے ہیں. مثلا فلاں فلاں بندہ پیدا ہوگا، اس کے بارے میں پہلے سے اللہ کو علم ہے، لیکن کب کیا کرے گا، کس لہجے میں اس کی کیا حرکت ہوگی، ان تفاصل کے ساتھ اللہ کو علم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین، پہلا مرتبہ ہے یہ تقدیر کا کہ ہر چیز کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے. یہ عقیدہ رکھے، یہ ایمان رکھے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں. یہ پہلا مرتبہ ہے تقدیر کا. دوسرا مرتبہ یہ ہے تقدیر کا کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے. جو کچھ بھی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والا ہے پہلے سے اللہ رب العالمین نے لکھے رکھا ہے. بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لکھ کے رکھا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. قبل ان يخلق السماوات ب50 الف السماوات والارض ب50 الف سنہ. یہ دوسرا مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ کیا ہوا؟ ہر چیز کی تفصیل کے بارے میں اللہ کو علم ہے. دوسرا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت نافذ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے خارج نہیں ہے. یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت سے خارج نہیں ہے. چاہے اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہو یا شر کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہو یا شر کے ساتھ ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت نافذ ہوتی ہے. اللہ کے ارادے سے خارج کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ کی مشیت سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. ابھی ہم بیان کریں گے کہ مشیت کی 2 قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ہر چیز کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. ہر چیز کا خالق، کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. بندوں کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. یہاں تک کہ ان کے اعمال کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ خالق کل شیء، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. گمراہی دیکھیں معتزلہ کی، گمراہ فرقوں کی، کہ اس کل کے اندر وہ بندوں کے اعمال کو شامل نہیں مانتے. اس کل کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اس کل کے اندر وہ بندوں کے اعمال کو نہیں مانتے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو اس کل کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے. گمراہ اللہ سلف صالحین کے منہج سے دور ہٹنے کا انجام دیکھا آپ نے کہ اگر سلف صالحین نے جس طرح سمجھا ہے نصوص شریعت کو، اگر اس طرح سے نہ سمجھے تو بندہ اپنے فہم سے کس قدر ٹھوکر کھا سکتا ہے کہ اس کل کے اندر اللہ خالق کل شیء کے اندر وہ بندوں کے اعمال کو شامل نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کی صفت کو شامل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام قرآن مجید کیا ہے؟ مخلوق ہے اور بندوں کے عمل مخلوق نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے مستقل کتاب لکھی تھی، خلق و افعال العباد جس کا نام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ،
خلق و افعال العباد، اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے۔ تو یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں: علم، کتابت، مشیت اور مخلوق کا ہونا، خلق، کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے پتا ہے، لوح محفوظ کے اندر زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ کے رکھا ہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہر چیز نافذ ہوتی ہے، اور ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے سب ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ تیسری چیز ہے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت کے تحت ہی نافذ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز مشیت سے خارج نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال بھی مخلوق ہیں۔ یہ ہے 4 مرتبے۔ اس کے بعد فرمایا خالق المخلوقات۔ دیکھیں، نفذت مشیتہ، مشیت کی بات آئی، ابھی ہم نے کہا نا 4 مرتبے ہیں۔ مصنف کیا فرماتے ہیں؟ نفذت مشیتہ وسبق الاشیاء علمہ، علم کی بات آئی، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وہی مشیت۔ خالق المخلوقات وصانع المصنوعات، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ خالق کے سلسلے میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ صانع المصنوعات، اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد جو کتاب لکھی ہے، اس کے اندر ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے جس کے الفاظ ہیں ان اللہ یصنع کل شیء وصنعتہ، ان اللہ یصنع کل شیء وصنعتہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اس لیے صانع کا لفظ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بطور خبر ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء میں سے کیا ہے؟ خالق ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے خالق ہے، صانع اللہ کے اسماء میں سے نہیں ہے، لیکن بطور خبر یہ ذکر کر سکتے ہیں، بنانے والا۔ اسی لیے فیکٹری کی عربی کیا ہے؟ عربی میں المصنع۔ جو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں جس میں مشینیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علاقے کو صناعیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صنعاء کا جو لفظ ہے، صاد نون عین، تو صاد عین عین صنعاء، یہ دیکھیے آپ اس میں کتاب میں وصانع المصنوعات، ان اللہ یصنع کل شیء وصنعتہ، یہ حدیث ہے خلق و افعال العباد کے اندر، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے صحیحہ کے اندر۔ اس کے بعد کیا؟ لا خروج للخلق عما علمہ وقدرہ، اللہ رب العالمین کے علم اور اس کی تقدیر سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ اللہ کے علم کے باہر، اللہ کی تقدیر کے باہر کوئی چیز ممکن نہیں کہ خروج کر جائے، باہر چلی جائے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم اور قدرت کے ماتحت ہے۔ تو یہ ہے تقدیر کے مراتب جو مصنف نے بیان کیے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی مرتبے کا کوئی انکار کرے تو وہ تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے بنیادی یہ شروط ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا پہلے سے علم رکھتے ہیں، اس کو لکھ کے رکھا اللہ تعالیٰ نے، مشیت کے تحت ہر چیز نافذ ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ ہمارے اعمال بھی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں تقدیر کے سلسلے میں۔ آگے بڑھیں، مشیت کی بتائیں گے آگے، وہ چیز آگے آ رہی ہے، اور بھی مشیت کے تحت یہ جو آگے والا جملہ ہے نا، وہی جو اسی جملے میں انشاءاللہ بتائیں گے ابھی۔ لا يملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، يعز ويذل ويخفض ويرفع، لا تكيف ذاته ولا تشبه صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا۔ یہ آخری جو جملہ ہے، لا تکیف ذاتہ ولا تشبہ صفاتہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی تفسیر اوپر ہو چکی ہے۔ لا تکیف ذاتہ،
اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں اوپر صفات کے بارے میں کہا تھا، یہاں ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، اس کی صفات کی تشبیہ نہیں دی جائے گی. اوپر تمثیل کہا تھا لفظ، اور یہاں تشبیہ کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں تشبیہ نہیں دی جائے گی. تمثیل کا لفظ وارد ہے قرآن کے اندر، لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے. تشبیہ کا لفظ یہ وارد نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی مشابہت، کسی چیز کو قرار دینا کہ اللہ رب العالمین کی طرح ہے، اسے قریب ترین لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو جو شرعی لفظ ہے اس بارے میں وہ کیا ہے؟ تمثیل کا لفظ ہے. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لفظ کا استعمال کرنا سب سے بہتر ہے. تمثیل کا لفظ استعمال کرنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے قرآن کے اندر کہ اسی چیز کی نفی کی ہے، لیس کمثلہ شیء. تو تمثیل کی نفی کی ہے، یہ سب سے بہترین لفظ ہے. تو تشبیہ کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو تشبیہ سے اللہ رب العالمین پاک ہے، تشبیہ سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. اوپر کی جو عبارت ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات رہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں مصنف؟ ایمان العبد وطاعتهم له بہدایتی و توفیقی. کسی بندے کا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، یہ محض اللہ کی ہدایت اور توفیق کا نتیجہ ہے. یہ محض، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا ہدایت کے بارے میں، یاد ہے نا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی محض ہدایت اور توفیق کا نتیجہ ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے. وَتَرْكُهُمْ لِلسَّيِّئَاتِ بِعِصْمَتِهِ. اگر کوئی شخص گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، گناہوں سے دور ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی عصمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بچاؤ ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے، ورنہ بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود ہی بچ سکے. یہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہے کہ اللہ کی توفیق ہوئی کہ وہ گناہوں سے بچا رہا، دور رہا. وَكُفْرُهُمْ وَمَعْصِيَتُهُمْ بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَتِهِ. اگر کوئی بندہ کفر اختیار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کے تحت ہے. سنا آپ لوگوں نے؟ جو پہلا والا جملہ تھا اسے تو آسانی کے ساتھ لوگ قبول کر لیتے ہیں، لیکن دوسرا جملہ جو ہے اس کے تعلق سے ذہن کے اندر اشکالات پیدا ہونے لگتے ہیں، ہے نہیں؟ کیا فرمایا؟ وَكُفْرُهُمْ وَمَعْصِيَتُهُمْ بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَتِهِ. کہ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے تحت ہے. ابھی ہم نے جب تقدیر کے مراتب کو بیان کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہ ہر چیز اللہ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، کہا تھا نا؟ تو شر کے اندر سب سے بڑا شر کیا ہے؟ کفر. کفر سے بڑا کوئی شر دنیا میں نہیں ہے، کفر سے بڑا کوئی شر ممکن نہیں ہے ہونا. توحید سے بڑا کوئی خیر نہیں اور کفر سے بڑا کوئی شر نہیں. ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، یہاں تک کہ جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، چاہے وہ طاعت کے اعمال ہوں چاہے وہ معصیت کے اعمال ہوں. ہر طرح کے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا یملک العباد لانفسهم نفعا ولا ضرا. ابھی ہم آگے اور کے بارے میں ذکر کریں گے، پہلے یہ عبارت حل کر لیں. لا یملک العباد لانفسهم نفعا ولا ضرا. کوئی بھی بندہ اپنے لیے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا مالک ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا واقعہ قرآن میں ہے نا. نمرود نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ کے شروع میں، دوسرے پارے کے شروع میں، احیی و امید، کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. کسی کو مارنے کے بعد زندہ کر دے تب یہ کمال ہے، کسی کو مارنے کے بعد زندہ کر دے تب یہ کمال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا
اس کے سامنے پیش کیا. ایک دوسری دلیل کہ اللہ رب العالمین یہ مشرق سے طلوع کر رہا ہے سورج کو، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. بلکہ اسی سوال کو اگر دوہرا دیا جائے، اس کے اوپر لوٹا دیا جائے کہ جس کو تم مار چکے ہو اس کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتا. تو کوئی بھی بندہ اپنے موت اور حیات کا مالک نہیں ہے. ولا نشورا، اور نہ دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے کا مالک ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہے اٹھ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر کے رکھا ہے تبھی وہ اپنی قبر سے اٹھے گا. یخلق ویرزق، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے، پیدا کرتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی روکنے بھی والا ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، روک لے کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، عزت بھی وہی دیتا ہے، رسوا بھی وہی کرتا ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ اللہ رب العالمین صرف اس کا مالک ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عزت کا سوال کرنا چاہیے، ذلت و رسوائی سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا مالک فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں بکثرت اس دعا کا التزام کریں، بکثرت اس دعا کا التزام کریں. اس لیے کہ دوسری چیزیں آپ محنت کر کے پیسہ کمانا ہو، اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے محنت کر کے کچھ کر سکتے ہیں. عزت کمانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دے تو، اور ذلیل ہونے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو عزت اور ذلت کا مالک ہے، تو اس سے عزت کا میں سوال کرتا ہوں، اللہ تو ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا. تو اللہ رب العالمین ہی عزت دینے والا ہے اور ذلت دینے والا ہے. وَيَخْفَضُ وَيَرْفَعُ، جسے چاہتا اللہ تعالیٰ جھکاتا ہے، جسے چاہتا اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے. قرآن کے سلسلے میں آیا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو نیچے کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے. تو یہ یخفض و یرفع اللہ رب العالمین کی صفات ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بستی میں گرا دیتا ہے. اب مشیت کے سلسلے میں جو بات اوپر آئی تھی اس کے بارے میں بات چیزیں بغور سنیں. بعض لوگ یہ حجت قائل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، اس لیے تو گناہ کر رہے ہیں. کفار نے بھی یہی کہا تھا، نہیں کہا تھا؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ کفار نے بھی کہا تھا. تو اگر کوئی اس طرح کا اشکال پیش کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، تو حقیقت میں کن کا اعتراض ہے؟ یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ حقیقت میں کن کا اعتراض ہے. یہ مشرکین کا اعتراض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے. لو شاء اللہ ما اشرکنا. تو یہ اعتراض، پہلی بات ہمیں کیا پتا چلی کہ یہ اعتراض بیجا اعتراض ہے، باطل اعتراض ہے. کس لیے باطل اعتراض ہے؟ بظاہر تو دل کو لگنے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے، ہم گناہ نہیں کرتے. اس سے پہلے خود اپنے نفس سے آپ سوال کریں، کیا کبھی آپ کو اس کا احساس ہوا کہ کسی گناہ کے کرنے کے لیے میں مجبور ہوں سوائے اپنے نفس کی خواہش کے اتباع کرنے کے؟ کبھی لگا کسی کو کہ میں فلاں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، غیبت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گیا غیبت کرنے کے لیے، کوئی مجبور کر رہا تھا مجھے اور مجبور ہو کے میں نے یہ غیبت کر لی؟ جیسے کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ایک دم بہت اونچے پہاڑ میں چڑھا ہوا ہو اور اس کو کوئی دھکا دے دے تو وہ نیچے گرنے پر مجبور ہے نا؟ وہ نیچے گرنے پر کیا ہے؟
मजबूर है। अगर रुकना भी चाहे, अपने आप को रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा, वो मजबूर है। क्या कभी को ऐसा, किसी को ऐसा लगा कि फला गुनाह मैं कर रहा हूं तो मजबूर होकर कर रहा हूं? ये अपने नफ्स से ही अगर कोई सवाल करे तो उसको जवाब मिल जाएगा कि बंदा मजबूर है या नहीं है। ठीक है, जबरिया का यही अकीदा है ना कि बंदा मजबूर है। अहले सुन्नत वल जमात की खुसूसियत है कि दोनों इफरात और तफरीद के दरमियान उनका मजहब है। इफरात भी नहीं है, तफरीद भी नहीं है। एक तरफ कदरिया है जो तकदीर का इनकार करते हैं कि कोई भी चीज तकदीर नाम की कोई है ही नहीं, और दूसरी तरफ उसके बिल मुकाबिल एक फासिद अकीदा, बातिल अकीदा क्या है कि बंदे का कोई इख्तियार ही नहीं, मजबूर है। जिस तरह कोई पहाड़ से गिर रहा हो तो उसका अपना कोई इख्तियार नहीं रहा, किसी ने धक्का दे दे उसका कोई अपना इख्तियार नहीं, अगर अपने आप को रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता। तो इसी तरह कहते हैं कि बंदे की हालत है, बंदा मजबूर है नेकी करने और गुनाह करने के सिलसिले में, अगर रोकना भी चाहे तो नहीं रोक पाएगा। क्या कभी कोई किसी को ऐसा लगा कि मैं नेकी या गुनाह करने के लिए इस तरह मजबूर हो गया हूं? जाहिर सी बात है कि ये अक्लन और नकलन हर एतबार से फासिद मजहब है। अक्लन और नकलन हर एतबार से फासिद मजहब है। जो लोग इस तरह तकदीर को हुज्जत बनाते हैं मासियत और कुफ्र के ऊपर कि हमने गुनाह इसलिए किया क्योंकि अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया था, हमने कुफ्र इसलिए किया क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया था तकदीर में, तकदीर को हुज्जत बना रहा है ना वो अपने गुनाह के ऊपर, उसी शख्स को एक थप्पड़ लगा दें कस के। जब वो उल्टा आपको मारने आए तो कहे नहीं आपकी तकदीर में लिखा था इसलिए आपके ऊपर मार पड़ी है, खामोश हो जाए। कबूल करेगा वो? वो सिर्फ गुनाह के वक्त तकदीर पर ईमान रखता है। ये तकदीर को हुज्जत बना रहा है कब? सिर्फ गुनाह करते वक्त। वही बंदा दुनियावी उमूर में तकदीर को यही दलील नहीं मानता। जिस दलील को अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहा था ना, उसी दलील को अपने दुनियावी मामलात में नहीं मानता। उसका अगर कोई माल छीन ले, क्या सब्र कर लेता है कि मेरी तकदीर में था इसलिए मैंने किया, मेरे साथ ऐसा हो गया? नहीं करता। वो फौरन उसका इंतकाम लेने की कोशिश करता है। क्यों आखिर सब्र नहीं कर लेता? क्यों नहीं मान लेता कि अल्लाह ने लिखा था इसलिए हुआ? जिस तरह गुनाह के बारे में कहता है ना कि अल्लाह ने लिखा है तो हम कैसे उसको ही कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यही चीज मान लो दुनियावी मामलात में भी, वो वहां पे नहीं मानेगा। इसलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते थे कि अंत कदरियुन फित ताआ व जबरियुन फिल मासिया, कि तुम बैक वक्त इताअत के वक्त कदरी हो और मासियत के वक्त जबरी हो। जब इताअत करने की बात आती है, नेकी का काम करने की बात आती है, तो क्या कहते हो कि अपनी मेहनत से हमने किया है, अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते। उस वक्त कदरी बन जाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर कर देते हो कि हमने अपनी मेहनत से ये काम किया है इसलिए हमें बदला मिलना चाहिए। और जब मासियत की बात आती है तो जबरी बन जाते हो, कह रहे हम मजबूर थे इसलिए हमने किया है। तो बजाते खुद तुम अपने अमल में जब नेकी का बात आती है तो खदरी बन जाते हो और गुनाह की बात आती है तो जबरी बन जाते हो। खुद अपने दुनियावी मुआमलात में वो बंदा अपनी इसी दलील को नहीं मानता। मानता है कोई? जो दलील उन्होंने पेश की थी अपने गुनाह के सिलसिले में कि अल्लाह ने लिख दिया है तो मैं कैसे ना करूं गुनाह, तो उसी को जम के लगा दे दो चार चाटा और कहें कि अल्लाह ने लिखा था इसलिए तुम्हारे साथ ये पेश आया है, अब तू सब्र करो, तो सब्र नहीं कर पाएगा। और दुनियावी मामलात में इस हुज्जत को नहीं मानता। इसी वजह से क़यामत के दिन जब कुफार को डाला जाएगा जहन्नम में तो वो तकदीर को हुज्जत नहीं बनाएंगे। वहां पर क्या कहेंगे? मा सलककुम फी सकर, तो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये नहीं कहेंगे कि हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, जिस तरह दुनिया में कहते थे ना कुफार और इसको हुज्जत बनाते थे। जब इनको डाला जाएगा जहन्नम में तो ये दलील वो खुद नहीं देंगे। तो तकदीर को इस मायने में हुज्जत बनाना यह अक्ल और नकल हर एक के खिलाफ है। वो खुद जो इसको हुज्जत बना रहा है खुद इसी दलील को अपने दुनियावी मामलात में फासिद दलील मानता है, इस दलील के ऊपर अमल नहीं करता। हर मुल्क के अंदर कोर्ट कचहरियां है या नहीं है, पुलिस है, प्रशासन है, अदालत है। अगर इस दलील को मान लिया जाए तो इन चीजों की जरूरत है? इन चीजों की जरूरत ही नहीं है कि अल्लाह ने लिख दिया है इसलिए हो रहा है तो सब्र करो।
कोई नहीं मानता, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो या काफिर मुल्क हो। हर मुल्क के अंदर कोर्ट कचहरियां, अदालत, पुलिस, प्रशासन, हर चीज मौजूद है। तो अमलन हर कोई खुद ये इकरार कर रहा है कि ये बातिल दलील है, ये अक्ल के भी खिलाफ है, नकल के भी खिलाफ है। अक्ल के भी खिलाफ है और ये नकल के भी खिलाफ है। तकदीर को हुज्जत सिर्फ एक सूरत में बना सकते हैं, वो कौन सी सूरत है? जब कोई मुसीबत किसी बंदे पर आए तो सब्र के वक्त कहे कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा था इसलिए ऐसा हुआ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी है, क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, कि हम कहें कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा था इसलिए हुआ। कोई हादसा हो गया आपके साथ, आपका घर जल गया, कोई अज़ीज़ व करीब की वफात हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे मौके पर आप बतौर सब्र कहें कि हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिखा था, अपना जो हमसे हो सकता था हमने किया, अपनी तरफ से कोशिश की। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक शख्स के साथ रोड एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट आपस में हो गया। एक बंदा हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जैसे उस रोड की लिमिट है कितनी कि 80 की आप स्पीड में आप चला सकते हैं। उस रोड की कैफियत ऐसी है कि इससे ज्यादा अगर क्रॉस करेंगे तो फिर आपके लिए खतरा है, और आप वहां चला रहे हैं 200 की स्पीड में, और वो भी भीड़ भाड़ के इलाके में। उसके बाद अगर हादसा हो जाए और आप कहें कि मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए हादसा हो गया, तो लोग आपको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे, नहीं कहेंगे? आप ये दलील मान लेंगे? ये दलील नहीं मानेंगे। हर कोई आपको पागल कहेगा, चाहे वो मोमिन हो या चाहे वो काफिर हो। यहां पर किताब और सुन्नत की दलील की जरूरत नहीं है, खुद उसकी अकल ये फैसला कर देगी कि ये शख्स ये हुज्जत जो कायम कर रहा है कि मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, पुलिस वाले आएंगे कहेंगे कि तुमने उसको मार दिया, उसका इतना नुकसान कर दिया, तुम इसकी भरपाई करो, तुम्हारी ये गलती है। तो क्या नहीं, मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, मान लेंगे? वो नहीं मानेंगे, इसको पागल कहेंगे। इसके बरखिलाफ एक दूसरा बंदा है जो रोड के किनारे, जहां पर पार्किंग करना कानून के दायरे में आता है कि यहां पार्किंग आप कर सकते हैं, बाज़ाब्ता तो पार्किंग बनी हुई है, वहां पर कोई अपनी गाड़ी के साथ मौजूद है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, ठीक है। अब अगर कोई शख्स आके ब्रेक फेल हो जाए और उसको आके मार दे, अब ये बंदा अगर कहे कि मेरी तकदीर में लिखा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद मानेंगे नहीं मानेंगे? सब कोई इसके बाद हर कोई मानेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसी चीज है जो अकल ही फैसला करने के लिए काफी है कि किस वक्त तकदीर को हम हुज्जत बना सकते हैं और किस वक्त तकदीर को हुज्जत नहीं बना सकते। इसलिए अगर कोई एक शख्स कहे कि हम इसलिए गुनाह कर रहे हैं क्योंकि हमारी तकदीर में लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये शरीयत के तो खिलाफ है ही, खुद अकल के भी खिलाफ है। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने मजमूअ फतावा के अंदर बेशुमार जगहों पर इस फासिद अकीदे का रद्द किया है, जो लोग तकदीर को हुज्जत बनाते हैं गुनाह के ऊपर। तो ये अकल के एतबार से भी फासिद इस्तिदलाल है और नकल के एतबार से भी, किताब और सुन्नत के एतबार से भी फासिल इस्तिदलाल है। इसलिए इसको कोई भी अकलमंद शख्स दलील नहीं बना सकता। अगर कोई शख्स इसको दलील बना रहा है तो वो कौन हो सकता है? या तो छोटा बच्चा जो अपनी अच्छाई और बुराई को नहीं जानता और हर काम को जो उसके दिल में आता है करते रहता है, तो उसको लोग उसको मलामत नहीं करते। अगर कोई छोटा बच्चा कोई चीज तोड़ दे तो उसको मलामत करते हैं क्योंकि उसके पास अकल नहीं है, या कोई पागल हो तो उसको मलामत नहीं करते। तो ऐसे लोगों से कहा जाएगा कि हम आपसे, अगर ये आप दलील पेश कर रहे हैं तो ये बच्चे की और पागल की दलील है, इसलिए आपसे हम उसी तरह का तामुल करेंगे जिस तरह बच्चे के साथ और पागल के साथ करते हैं। राजी होगा वो? राजी नहीं होगा। इसलिए ये दलील पेश करना कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया इसलिए हमने किया, जाहिर सी बात है कि ये दलील अकल के भी खिलाफ है, नकल के भी खिलाफ है। कोई भी अकलमंद इसको दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकता। इस वजह से कुफ्फार भी जहन्नम में जाने के बाद ये दलील पेश नहीं करेंगे। जब कहा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों आ गए, तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी तकदीर में लिखा था जहन्नम में आना इसलिए आ गए, नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन। उसके बाद कहेंगे कि हमें दोबारा भेजा जाए, फिर नत्तबिउर रसूल, कि हम रसूलों की इत्तिबा करेंगे, दोबारा हमें वापस भेज दे। तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी तकदीर में लिखा था इसलिए हम जहन्नम आ गए। तो खुद कुफ्फार जो दुनिया में इसको दलील बनाते थे, आखिरत में दलील नहीं बनाएंगे।
جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں خبر دی ہے. ٹھیک ہے, یہ اشکال دور ہو گیا نا انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں اور تقریباً 20 منٹ ہیں. یہ تقدیر کا مسئلہ بہت اہم تھا, اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ ختم ہوا. اب ایک مسئلہ نیا شروع ہوگا آخرت میں اللہ رب العالمین کی رؤیت کے سلسلے میں, اور ایک مسئلہ اہم مسئلہ ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے اس کا حکم کیا ہے. ایک اہم مسئلہ ہے صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ایک مسئلہ توکل کا ہے. تو کچھ مسائل ہے اہل سنت والجماعت کے بنیادی مسائل میں سے جن کا تذکرہ آگے آئے گا. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا, تھوڑا سا جتنا ہو سکے ہم لیں گے انشاءاللہ. 10 بجے تک کا وقت دیا ہے ادارے نے, تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم روکیں گے. پھر اللہ نے اگر ہماری تقدیر میں لکھا جیسے کہ ابھی نے کہا تو انشاءاللہ ضرور یہ حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی موقع نصیب عطا کر دے ہمیں کہ جو باقی مسائل ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح انشاءاللہ پڑھ لیں.